دا اظہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما وأسمع سيدنا الكليم على طور سيناء وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعين به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان إبراهيم ومن لقى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام زين العابدين أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العظيم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين۔ امام اہل سنت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت سیدی و سندی و مرشدی و وسیلتی الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان پاکیزہ اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، جس بارگاہ میں ہم عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ ممبئی کے پرچم تلے حاضر آئے ہیں، وہ ذات اور وہ گھرانہ عالم اسلام کے لیے قطعاً محتاج تعارف نہیں ہے۔ اس گھرانے کی عظمت کے حوالے سے اگر دو چار مصروں میں ایک جامع اور معنی تعارف اگر پیش کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار سے بہتر ترجمانی ہمیں نظر نہیں آئی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد رسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے ایک صحابی حضرت جابر
حضرت جابر تشریف فرمائے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ میں تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کرم میں اس وقت موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں تھے. حضور محبت فرما رہے تھے. اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر، میرا شہزادہ حسین، میرا بیٹا حسین، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کا نام علی ہوگا، اور اس کا نام علی ہوگا. میدان محشر میں قیامت کے دن ندا کرنے والا ندا کرے گا، میرے حسین کے شہزادے کے نام کے ساتھ ندا کرنے والا ندا کرے گا اور کہے گا کہ سید العابدین، سید العابدین کہاں ہے؟ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جابر، پھر علی کو بھی ایک بیٹا ہوگا. حسین کو، میرے شہزادے حسین کو ایک بیٹا ہوگا. اہل محشر قیامت کے دن ندا کرنے والا اللہ کی طرف سے انہیں سید العابدین اللہ کے رسول بشارتیں دے رہے ہیں. یہ بشارتوں کا اس وقت سلسلہ جاری ہے. صحابی رسول حضرت جابر بیٹھے تھے اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اسے بھی ایک بیٹا فرمائے گا، عطا فرمائے گا، اور اس کا نام ہوگا محمد، امام باقی، امام باقی. حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جابر، تمہاری جب ملاقات ہوگی، تمہاری جب میرے بیٹے باقر سے ملاقات ہوگی تو کہنا کہ تمہارے نانا نے تم کو سلام کہا ہے. میرا سلام میرے شہزادے تک تم پہنچا دینا. اب اتفاق دیکھیں کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیں. آج کل وہابی دیوبندی سوشل میڈیا پہ بزور ایک زمانے سے ایڑی چوٹی کا یہ دور رسالت سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ان کے تار وہیں سے جڑے ہوئے ہیں. منافقین جو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں اور اس غلط عقیدے کو پھیلاتے ہیں کہ ماد اللہ رب العالمین ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر، معاذ اللہ ان کو پیٹ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں تھی. الیاذ باللہ. یہ ہے اہل سنت کا وہابیوں کے ساتھ اختلاف. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہابیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف حلوہ مانڈے کا ایسے نہیں، عقائد کا اختلاف ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں حضور تاج الشریعہ کا، مجھے تاج الشریعہ فتاوی تاج الشریعہ ندیم بھائی نے اور عاطف بھائی کے ذریعے ملا. کل میں پہلی جلد کا تقریباً میں نے مطالعہ کیا، تو کل مطالعہ کر رہا تھا حضور تاج الشریعہ کی کئی عبارتوں پر اور کئی بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ استفادہ کر رہا تھا میں. تو علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے بھی نقل فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو مطلق غیب کا انکار کرے وہ شخص کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. اب یہاں صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، میں دلیل قائم کر رہا ہوں. وہابیوں کے اور دیوبندیوں کے دلوں کا اطمینان ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے.
بس لوگوں کو قوم کو آگاہ کرنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے کہ ہمارا اختلاف حلوہ مانڈے کا یا نمازوں کا اختلاف نہیں ہے، وہی اختلاف ہے جو اختلاف ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف صرف فاتحہ اور درود کا اختلاف نہیں ہے، اہل سنت کے معمولات کا اختلاف نہیں ہے، وہی اختلاف ہے جو اختلاف نمرود کا حضرت ابراہیم کے ساتھ تھا۔ حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہابی نہیں ہے، اعتراض نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی زین العابدین بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی حضرت امام باقر بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور حضور مخاطب کس سے ہیں؟ حضرت جابر سے، کہ جابر تمہاری ملاقات محمد میرے بیٹے محمد باقر سے ہوگی، کہنا تمہارے جد کریم نے تمہیں سلام کہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات شہزاد رسول امام باقر سے ہوتی ہے۔ جب امام باقر سے ملاقات ہوتی ہے، امام باقر کی ملاقات صحابی رسول حضرت جابر سے ہوتی ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر رسول اللہ کے بزرگ صحابی ہیں، لیکن اللہ اکرام دیکھیں اہل بیت اطہار کا، محبت دیکھیں صحابہ اکرام کی، پیار دیکھیں، حضرت امام باقر کی دستبوسی بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے قدم بوسی بھی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کی خبر اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمائی ہے، اور اہل محشر قیامت کے دن انہیں سید العابدین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اہل ایمان سے مطالبہ کیا ہے، آیت مودت میں اللہ کا حکم ہے، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المعدة فی القربى۔ قرآن نے کہا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت، اور اولین مخاطب صحابہ ہیں، اولین مخاطب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت معدت کے حوالے سے جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت سے وہ کون مراد ہیں جن کی معدت کا محبت کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی فاطمہ وبناہما، علی فاطمہ وبناہما، حضرت مولا علی شریف خدا، حضرت سید کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شہزادے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس عظیم امام کی بارگاہ میں ہم عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، عابد بیمار، عابد سجاد، زین العابدین، امین زمانہ، سخی زمانہ، شہزاد رسول، جنتی پھول، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت علی، امام حسین کو اپنے بابا سے مولا علی سے بے پناہ محبت ہے۔ آپ نے اپنے تینوں شہزادوں کے نام حضرت مولا علی کے نام پر رکھے، اور امتیاز کے لیے علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، تینوں کا نام اپنے علی علی سے رکھا۔ یہ ان کی محبت ہے ان کے والد گرامی سے، اور تمیز پیدا کرنے کے لیے تینوں ناموں میں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ تینوں شہزادے کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں
آپ کے ساتھ سفر کربلا میں موجود تھے. علی اکبر، سیدنا علی اکبر اور سیدنا حضرت علی اصغر، ان کی شہادت ہوئی. یہ درمیانی با اختلاف روایت جو مشہور قول ہے کہ کربلا میں جب امام علی مقام امام زین العابدین بیمار تھے اپنے بابا جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کے ساتھ، تو ان کی عمر مبارک اس وقت 23 سال تھی. کتنی تھی؟ اور بھی لکھا ہے بہت کچھ مورخین نے، لیکن یہ مشہور ہے کتنی؟ 23 سال. اس حساب سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سگے پوتے ہیں، امام حسین کے آپ سگے بیٹے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کے آپ چوتھے امام ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش تربیت میں آپ نے 2 سال پائے ہیں. کتنے سال؟ مولا علی شیر خدا کی شہادت سن ہجری 40 کی ہے، 38 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. 38 میں آپ یہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بھتیجے ہیں، اپنے چچا کی معیت میں تقریباً 10 سال اور اپنے والد گرامی کی آغوش تربیت میں تقریباً 11 سال کا آپ نے عرصہ اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں، علم دین کے حصول میں، تعلیم اور تربیت میں. عزیزان ملت اسلامیہ، اب امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا سورج دیکھیں نصف النہار پر ہے. ایک تو اللہ کے رسول کی بشارت کہ ان کی ولادت سے پہلے اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی، اور پھر مولا علی کی آغوش تربیت میں 2 سال، حسنین کریمین جنتی جوانوں کی سردار کی تربیت اور تعلیم اور نگرانی میں 10 اور 11 سال کا یہ عرصہ، یہ غیر معمولی عرصہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی تو علی ہے، لیکن زین العابدین سے آپ تاریخ اسلام کے افق پر چھائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ قیامت کے دن ندا کرنے والا سید العابدین کہاں ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت دی جا رہی ہے کہ عبادت کرنے والوں کا میرا بیٹا علی زین العابدین سردار ہوگا، اپنے زمانے کا عابد ہوگا. اور رسول اللہ کی زبان مبارک سے سید العابدین کے یہ کلمات نکلنا، یہ ان کی مقبولیت کی سند ہے، یہ ان کے عظمتوں کی سند ہے، یہ ان کے عظمتوں کی سند ہے. ارے ہم تو اہل محبت ہے، رسول کے قدموں سے اگر کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو ہم اس سے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے ہیں. یہ تو خاندان رسالت، خاندان رسول گرامی بابکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نفس نفیس آپ فرد رسول اللہ کے شہزادے ہیں. اور مزید یہ کہ حضور وضاحت فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا اپنے زمانے کا ایک ممتاز عابد ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت نماز ہو، ہم ایک دعا پڑھتے ہیں. جیسے ہی رکعت باندھتے ہیں، رکعت کے بعد نماز میں پڑھتے ہیں انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. پھر اس کے بعد پڑھتے ان صلاتی ونسوکی وما یحیی، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسوکی میری قربانیاں، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین. میری نمازیں، میرے سجدے، میری تحلیلیں، میری تسبیحیں، میرا قیام، میرا رکوع، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری سانسیں، میری باتیں، میرا سونا، میرا جاگنا اللہ کے لیے ہے. میں وضاحت کر رہا ہوں
یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک جز ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں کہ میری ان صلاتی نمازیں ہے نا، اس کے بعد ونسوک کی قربانیاں، جانی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، دولت کی قربانی ہو، اسلام ایثار چاہتا ہے، اسلام قربانی کا طلبگار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم زبانیں حال اور قال سے اقرار کرتے ہیں ونسوک کی میری قربانیاں للہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ حیاتی و محیا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہے، وہ مماتی، اور میری موت بھی اللہ کے لیے، دنیا میں آنا اللہ کے لیے، دنیا سے جانا اللہ کے لیے۔ آیت کریمہ کا یہ جز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر اس کی عملی تفصیل آپ کو دیکھنی ہے تو حضرت امام زین العابدین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ اللہ، ہم جو یہ پڑھتے ہیں اس کا پریکٹیکل اگر نمونہ دیکھنا ہے تو شہزادے رسول حضرت امام زین العابدین، جن کو اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ میرا بیٹا قیامت کے دن سید العابدین کہہ کے پکارا جائے گا۔ عبادتوں کا عالم دیکھے، نبی کی اہل بیت کی محبت کا، اللہ ان کا جگرا، ان کی عظمتیں، ان کی پاکیزگی، اللہ نے ان کی طہارت کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، اللہ نے ان کی پاکیزگی کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ کربلا سے آپ تو تشریف لائے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی تلقین کی تھی کہ بیٹا یہ قافلہ اہل بیت کا، یہ قافلہ شہزادوں کو اور سیدانیوں کو تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں مدینے تک تمہیں حفاظت کے ساتھ، چونکہ آپ 23 سال کی عمر دراز تھے اس وقت، کبھی ماتم نہیں کرنا، کربلا میں کبھی ماتم نہیں دیکھا گیا بابا۔ امام حسین کے زمانے میں امام علی مقام جب شہیدوں کی لاشوں پر لاشیں شہزادوں کے، اللہ اکبر، تقریباً 18 اہل بیت کے جوان شہید ہوئے ہیں شہزادے، لیکن ماتم نہیں کیا آپ نے، سینہ کو بھی نہیں کی۔ امام زین العابدین کو آپ وصیتیں فرماتے، بیٹا شریعت پر پابند رہنا، کتاب و سنت کی کبھی مخالفت مت کرنا، کتاب و سنت کی کبھی مخالفت مت کرنا، دین پر کبھی آنچ مت آنے دینا، اور اپنے اہل زمانہ کے لیے کہتے ہیں اخلاق کا پیکر اخلاق بن کر رہنا، خوب آپ نے وصیتیں فرمائی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر صبر کی حضرت امام علی مقام نے تلقین فرمائی تھی۔ امام زین العابدین کی زندگی کا ایک جو بہت بڑا رخ ہے وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، چونکہ اس واقعہ کربلا کے چشمدید راویوں میں سے ایک عظیم جو ہیں آپ نے مشاہدہ فرمایا ہے، زندگی میں کبھی آپ مسکرائے نہیں، اور مسکرائے نہیں، اور کبھی آپ نے کوئی ٹھنڈا مشروب اگر پیش کرتا پانی تو فوراً رکھ دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا، کہتے ہیں کہ فوراً کربلا یاد آ جاتا ہے۔ آج دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے اللہ یعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، ہمارے دوست و احباب میں سے کسی کا رشتہ دار کا کوئی خون ہو جائے، مرڈر ہو جائے، یا کسی کا حادثہ ہی ہو جائے، کسی کا نقش دل و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جتنا قریبی رشتہ رہتا ہے، جتنا قریبی رشتہ رہتا ہے، اتنا غم اور اتنا آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و جگر پر وہ اثرات جو ہے تادم وصال جو ہے باقی رہے۔ ہمیشہ جو ہے جب کبھی کربلا یاد آتا تھا، آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو روا ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھی کہ حضور والا، اے رسول اللہ کے شہزادے، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں کہ ہم آپ کے چہرے پر اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کربلا کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں،
آل محمد کے اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ستم ہوا ہے اور جو انہیں کاٹا اور پیٹا گیا ہے، کہتے ہیں اس کا چشمدید جو ہے میں نے مشاہدہ کیا ہے. بس کہتے ہیں جب دماغ میں اور خیالوں میں نگاہوں کے سامنے جب وہ باتیں آتی ہے، کہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ ایک موقع پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کھو دیا، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی تقدیر سے جب گم ہو گئے اپنے والد گرامی کی نگاہوں سے، آپ دیکھیں کہ آپ نبی ہیں. آپ کیا ہیں؟ نبی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور حضرت یوسف ہے نا. تو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں پر جو ہے ایک قسم کا پردہ، یعنی ان کی بینائی انتہائی کمزور ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں اپنے اتنی محبت تھی آپ کو اپنے شہزادے سے، اللہ کے نبی سے، یوسف علیہ السلام کے، ہے نا. تو یوسف علیہ السلام کا حضرت کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا یہ ضرب المثل تاریخ میں مشہور ہے. اس قدر روئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے تھے. یاد رکھیں یہ کہنا کہ نبی اندھے ہو گئے تھے جان بوجھ کر نبی کا عیب سے جسمانی ہر اعتبار سے، صرف جو ہے عملی اعتبار سے نہیں، بلکہ نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جسم ہر عیب سے پاک ہو. یہ بنیادی عقائد میں سے ہے. اس لیے کچھ لوگ جو ہیں ایسے بیان کرتے وقت جو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں عام لوگ، تو کہتے ہیں ارے یعقوب علیہ السلام تو اندھے ہو گئے تھے معاذ اللہ رب العالمین. وہ اندھے نہیں ہو گئے تھے، بلکہ وقتی طور پر کیا ہو گیا تھا، ان کی آنکھوں پر ان کی بینائی کمزور ہو گئی، بڑھاپے کی عمر تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، بہرکیف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک یوسف کو گم کر دیا تھا، اور وہ بھی بقید حیات، جبکہ انہیں علم تھا کہ میرے شہزادے حیات ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اہل بیت اطہار کے 18 یوسف گم ہوتے ہوئے دیکھے، شہید ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے لاشوں پر لاشیں دیکھی ہیں. تو واقعی کربلا کے بعد جو ہے ان کی زندگی میں جو یہ تبدیلی جو رونما ہوئی تھی، یہ اسی کے اثرات تھے. اللہ اکبر. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن مجید کی آیت کا میں نے جو جز کہ میری زندگی، میری موت، میری سانسیں، میرا اٹھنا جاگنا آئے، ذرا اس کی عملی تفسیر دیکھتے ہیں. آج امام زین العابدین اور اہل بیت اطہار کے یہ امام جن کے ناموں پر آج بھی مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی پاکیزیاں ذرا ملاحظہ فرمائے. آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول نے سید العابدین کا لقب آپ کو عطا فرمایا؟ آج بھی امت مسلمہ میں اللہ اکبر امام زین العابدین کے آپ اپنے نام سے کم مشہور ہے اور امام زین العابدین سے زیادہ مشہور ہے. آپ کی یہ شہرت عزیزان ملت اسلامیہ، آج کچھ لوگ اپنا نام زین العابدین وغیرہ رکھتے ہیں، یہ لقب ہے ان کا. اس طرح کے نام رکھنا جو ہے علماء نے منع کیا ہے، یہ لقب ہے ان کا نام علی ہے. آج کل تو ایسے ہو گیا بابا کہ ہفتے میں بس ایک بار جمعہ کو جاتے ہیں اور وہ بھی زین العابدین ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ہاں، غلام زین العابدین وغیرہ یہ نام رکھے، غلام زین العابدین وغیرہ رکھے. زین العابدین یہ ان کا لقب ہے جو امت کے بزرگوں نے، اور سید العابدین، تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آڑی ٹیڑھی محبت میں نو انٹری میں گھس جائے، جیسے آج کل یہ جو ہے رافضی اور مولائی جو گھسے ہوئے ہیں، بلکہ امام زین العابدین کے جس قول کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، فرماتے ہیں احبونا حب الاسلامی، ہم سے اسلام کی محبت رکھو. اسلام نے جیسے ہم سے محبت کا حکم دیا ہے ویسی محبت کرو، افراط اور تفریط مت کرنا. ولا تحبون حب الاسلام، بتوں کی جیسے محبت رکھتے ہیں اہل عرب، پہلے جو مشرکین عرب مشرکین
عرب جو بتوں کی محبت کہتے ہیں ایسی محبت مت رکھنا جس میں افراد بھی ہے اور تفرید بھی ہے. محبت کا مطالبہ جو تم سے کیا گیا ہے کہتے اسلام نے جو محبتوں کے پیمانے دیے ہیں وہ محبت کرنا. ہم کو حد سے زیادہ بڑھانا بھی نہیں کہ تمہارے لیے ایمان کے لیے خطرہ ہے. انشاءاللہ اس پر میں تفسیرہ کروں گا. اب یہ دیکھیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں. عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. اللہ اکبر. پوچھا گیا کون کون سی؟ فرماتے ہیں ایک کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت اس کے خوف سے کرتے ہیں. پہلی قسم اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے غلام اپنے آقا سے ڈر کر خدمت انجام دیتا ہے عقاب کے ڈر سے کہ غلام اپنے آقا کی خدمت نہیں کرے گا تو آقا ہے مجھ پر عقاب جو ہے اس کا نازل ہوگا. تو عابدوں کی عبادت کرنے والے اللہ کی بندگی کرنے والوں کی ایک جماعت ایسی جماعت ہے جو عبادت کیوں کرتی ہے؟ اللہ کے عقاب کے ڈر سے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض ہو کر اس کا عقاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. دوسری قسم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جنت کی طلب میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. کہتے ہیں یہ عبادت تجارت کرنے والوں کی طرح ہے. یہ عبادت تجارت کرنے والوں کی طرح ہے کہ تاجر کسی چیز کی طلب میں عزیزان ملت اسلامیہ. تیسری قسم امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جو نہ اپنے مالک کے عقاب کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی تجارت کی جنت کی طلب میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں بلکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بطور شکرانہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ آزادوں کی عبادت ہے اور اس تیسری کیٹیگری میں حضرت امام زین العابدین کا شمار ہوتا ہے. عبادتوں کا معاملہ کیا تھا امام زین العابدین کا؟ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ کربلا کا جو پیغام جو آپ نے محرم میں سماعت فرمایا وہ ایک حسینی سجدہ تھا. میں نے بارہا بتایا کہ امت مسلمہ 2 سجدوں کو یاد رکھنا. ایک حسین کے نانا کا سجدہ جو پیدا ہوتے ہی کیا تھا اور ایک کربلا میں امام حسین کا سجدہ جو وقت شہادت انہوں نے وقت شہادت ادا کیا تھا. اے امت مسلمہ تمہاری کامیابی ان 2 سجدوں کے درمیان ہے. امام سجدوں کو بتا رہے ہیں اور امام کے نانا محمد رسول اللہ بھی سجدے کی اہمیت بتا رہی ہے. اللہ اکبر. قرآن نے یہ جو دہرایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے بندو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. کربلا والے امام زین العابدین اہل بیت اطہار شب عاشور قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں نوافل پڑھی جا رہی ہیں خیمہ حسینی میں. اور آج کل کیا یہ اس کو کیا کچھ نام بولتے ہیں عاشورہ کی یہ رافضی جو محفل کرتے ہیں اس کا کچھ نام رکھتے ہیں ذہن سے اتر رہا ہے. شام غریبہ شام غریبہ خیمہ حسینی سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز آ رہی ہے. اللہ کا ذکر اللہ کی تسبیح جی بھر کے اہل بیت کی. عزیزان ملت اسلامیہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ خانوادہ نبوت ہے. حسین نے اور حسین کے آل و اولاد نے اپنے نانا کو یا مولا علی کو یا سیدہ کائنات کو عبادتوں میں دیکھا ہے ریاضتوں میں دیکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ان کی تربیت کرنے والے اللہ کے رسول ہیں. مولا علی شیخ خدا ہے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے ان کو اخلاق کا پیکر بنایا ہے سجدوں کی اور سنتوں کی اہمیت بتائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق ان کے کردار کو دیکھیں کہ دم وصال بھی وہ سجدہ
چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ عبادتوں کو چھوڑنے تیار نہیں ہے، وہ نمازوں کو چھوڑنے تیار نہیں ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قوم کا حال یہ ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے سینہ کوٹنے والے بہت زیادہ ہے بابا. سال میں ایک مرتبہ جو ہے موسمی برساتی مینڈک کی طرح جو ہے راستے پر آ جاتے ہیں بابا. اس میں کچھ سنی کہلانے والے بھی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں، سال کے 10 دن سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سال کے 10 دن اور وہی عبادت ہے صرف سینہ کو بھی کرتے رہو. نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، سجدوں کی اہمیت جو حسین کے نانا نے اور امام حسین نے، امام زین العابدین نے، وہ کامیابی اور کامرانی کا راز ہے. کسی سجدے کے بارے میں اقبال نے کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں، اللہ کے گھر کو لازم پکڑو، نمازوں کی پابندی کرو، سجدوں کی طلب پیدا کرو، انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوگے. اور پھر اللہ وعدہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ہمیشہ سربلند رہو گے. اللہ فرماتا ہے تمہیں جھکنے نہیں دوں گا. اگر میری بارگاہ میں اس تناظر میں جب ہم امام زین العابدین کو دیکھتے ہیں، ہم تو صرف زبان سے بول دیتے نا بابا. ہم 4 دوستوں میں اگر گھر جاتے ہیں تو سجدے فرائض بھول جاتے ہیں، لیکن حسین اور زین العابدین اماموں کو آپ دیکھیں کہ کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن سجدوں کو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے پورے کربلا کے سفر میں فرماتے ہیں میں نے اپنے پھوپھی حضرت زینب بنت فاطمہ الزہرا کو تہجد کی نماز بھی قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. امام زین العابدین جب وضو کرنے کے لیے آتے تھے نا بابا، وضو تو ہم نے اور آپ نے بھی کیا ہے، ہمیں تو وضو کرنا بھی نہیں آتا ہے، ہمیں تو وضو کرنا بھی نہیں آتا ہے. اس جملے پہ کچھ لوگ بولے اور کیا حضرت بولتے وضو کرنا نہیں آتا ہے. ہم نے تو پڑھا بار شریعت میں، یہاں پڑھا وہاں پڑھا، حضرت کے پاس پڑھا، اس کے ساتھ پڑھا. یہ بہت معنی خیز جملہ ہے بابا. امام شافعی حضرت خواجہ حسن بصری نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ حضور وضو کیسے کرتے ہیں، طریقہ بتائیں. آپ یہ اس کو سوچے. آپ امام شافعی کے بارے میں حضرت نفیسہ مصریہ تعریف فرماتی تھی کہ شافعی بہت اچھا عالم ہے. وجہ جانتے کیا؟ کا وضو کرتا ہے، بہترین وضو کرتا ہے. مفتاح ہے، کنجی ہے. یہ کیا ہے؟ کنجی ہے. یہ اس سلسلے میں ماضی قریب میں سرکار مفتی اعظم کی ذات بڑی بلند ذات ہے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے بارے میں نے فتاوی تاج الشریعہ میں کل ہی پڑھا. لکھتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جب وضو فرماتے تھے تو قرب و جوار میں خصوصاً علماء بھی رہتے تھے، بہت غور سے دیکھتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سنتوں کے بہت پابند تھے اور سختی سے پابند ہے سنتوں کو. وہ صرف جو ہے نماز میں یا صرف روزے کے وقت سنتیں نہیں ادا کرتے تھے، پریکٹیکل جو ہے راستہ چلتے وقت سنت ڈھونڈتے تھے، سنتوں پر عمل کرتے تھے. بات چیت کرتے وقت اتنا احتیاط مفتی اعظم کی زبانی. اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ دستے سوال دراز کرنا، کسی سے مانگنا بابا کچھ. آپ سمجھے؟ تو حضور مفتی اعظم ہند کو اگر کسی سے پانی بھی پیاس بھی لگتی تھی تو آپ نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی دو. کہتے تھے پیاس کا احساس ہو رہا ہے، یا اس طرح کے ملے جملے. اس میں سوال نہیں ہوتا تھا کیونکہ حضور نے سوال کرنے سے منع کیا ہے. حضور نے کسی سے دستے سوال، یہ تقویٰ تھا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے متقی بن کر دکھائے زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کے. عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ سرکار مفتی اعظم کی بھی جو عرس کی تاریخ سے مقدس ماہ کی ہے، ابھی 14 کو جو ہے سرکار مفتی اعظم کا جو ہے عرس منایا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خشیت اور خوف خدا اس کا غلبہ تھا. جب وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا،
لال پیلا ہو جاتا تھا. جب مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے ادا کرنے کے لیے آتے اللہ اکبر آپ کا چہرہ متغیر اور تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے. آپ دیکھیں کہ کیا ہماری یہ کیفیتیں نہیں، یہ کیفیت ان عظیم ہستیوں کی ہے جن کی محبت کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ حضور جب وضو کرتے ہیں تو چہرہ اتنا متغیر اور اتنا سرخ اور خوف کے ہراس کے آثار نظر آتے ہیں پاؤں میں، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ کس رب جلیل کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وقت ہو رہا ہے؟ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر. غور کریں. آج اسے اگر سمجھنا چاہے کہ ہم دنیا میں یہاں وہاں بڑے بڑے نیتا منتری سنتری سارے ہوتے ہیں جاتے ہیں تو کیا ڈسپلن رہتا ہے، یا ہم اہل محبت ہیں اگر بات کریں. مثال کے طور پر حضور تاج الشریعہ اگر آج یہاں پر محفل میں آ جائیں ہے نا تو کیسے ادب سے کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ باندھ کر. خراج عقیدت سانس لینا جو ہے ہم ان کے سامنے بھول جاتے ہیں، زبانیں چلنا بند ہو جاتی ہے. یہ ادب ہے بزرگوں کا. کیا ہے؟ ادب ہے. اب یہ تو حضور تاج الشریعہ کا معاملہ رہا. اب امام زین العابدین کو اس تناظر میں آپ سوچے کہ جب وضو کر رہے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، خوف اور ہراس. اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانے جا رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ متواتر خبر پہنچی ہے کہ امام زین العابدین پورے 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے. سجدوں کی وہ لذتیں زندگی میں ایک بھی ماتم ثابت نہیں، لیکن روزانہ 1000 رکعتیں ثابت. اور سری صدقہ بہت دیتے تھے. سری صدقہ حضور کو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب منگتے کو مت جھڑکو. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جد کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں. سخاوت میں بے مثال ہے، عبادت میں بے مثال ہے. ایک مرتبہ تو نماز میں کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ نماز میں کھڑے ہو گئے تو گھر کو آگ لگ گئی. بابا قرب و جوار کے لوگ نماز پڑھنے میں مصروف ہیں تو کسی نے آ کے پوچھا، کہا حضرت بولے اندر ہے، اور چاروں طرف سے آگ نے. اب اہل محبت پریشان ہو گئے. رسول اللہ کے شہزادے آپ جانتے ہیں، آپ حضرت امام زین العابدین کو ہم شبیہ مولا علی کہا جاتا ہے. مولا علی کے چہرے کی وجاہت اور بالکل مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ حضرت مولا علی سے اور بہت دبلے تھے اور بہت خوبصورت تھے. اگر کہیں تشریف لاتے تھے کسی محفل میں تو ایسا لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اور بہت سادہ طبیعت تھی، بہت کم سخن تھے، جلدی کسی سے بات نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. غریبوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور سیاست سے تو واقعی کربلا کے بعد تو آپ نے سیاست سے آپ نے پورا رشتہ ناتا توڑ دیا تھا. لیکن جانتے ہیں امام زین العابدین اپنی کٹیا میں رہتے تھے، اپنی کٹیا میں رہتے تھے، لیکن ملک شام کے تخت پر بیٹھنے والے ان کے نام سے دہلا کرتے تھے. یہ دبدبا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دبدبے کے معجزہ سے نوازا ہے. اس کی برکتیں، وہ کرامتیں حضرت امام زین العابدین کو بھی عطا کی گئی. یہ اپنی کٹیا میں الفقر فخری کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ نے سیاست سے منہ موڑ لیا تھا، کوئی حکومت سے آپ کا لینا دینا نہیں تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ خلافت تو ختم ہو چکی تھی، اب ملوکیت آ گئی تھی. اب کیا آ گئی تھی؟ ظالموں کے ہاتھ میں ملوکیت تھی، کاٹ کھانے والی بادشاہت آ گئی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، اب بیعت کا، ارشاد کا اور طریقت کا سلسلہ اللہ نے امام زین العابدین کے ہاتھوں پر جاری فرمایا. بادشاہ بھی جو ہے وہاں ڈرتا تھا،
چونکہ عوام تھی نا حضور کے خاندان کے لوگ بوائے سب بے پناہ محبت ان کے دل، تو ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارا تختہ نہ پلٹ دے. آج ہمارے ملک کے حالات دیکھ لیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک پارٹی ذرا عروج میں آئی، طاقت پر آئی، تو دوسری پارٹی کو ڈر لگ جاتا ہے اس سے کہیں ہمارا تختہ جو اس سے پلٹی نہ ہو جائے، تو ایک دوسرے کی برائیاں جو ہے کرنے میں یہی کام ہو رہا ہے آج کل، یہی کام ہو رہا ہے. لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ اٹھائیں کہ اللہ اکبر، سجدے بے نیاز ہے، سخاوت بے نیاز ہے، آگ لگی ہے لیکن پرسکون ہے، پانی پھینکا جا رہا ہے. جب نماز مکمل ہوئی، آگ بجھائی گئی، امام زین العابدین کے لیے آپ لوگ تشریف لائیں کہ ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے شہزادے، گھر کو آگ لگ گئی تھی، آپ اندر ہے. کہا مجھے کیا خبر، میں تو جہنم کی آگ کو بجھانے میں لگا ہوا تھا، میں اللہ کی بندگی میں تھا، مجھے اس دنیا کی آگ کی کوئی عزیزان ملت اسلامیہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہوتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی ہے. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار میں ڈالا گیا تو وہ نار، وہ آگ جو مہینوں تک لکڑیاں اکٹھا کی گئی تھی ہے نا، وہی آگ خلیل کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے گلزار بنا دیا تھا. کیا بنا دیا تھا؟ گلزار بنا دیا تھا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا اور یہ حضرت امام زین العابدین کی کرامتیں ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، سخاوت میں بے ممتاز، صبر میں جو ہے ممتاز، ہر ایگل سے آپ دیکھیں اخلاق کی ہر اچھائیاں، ان کی زندگی کے یہ خاص پہلو اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ اکبر. امام زین العابدین کے چاہنے والوں، ماننے والوں، آج ہم ان کا عرس منا رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں. ان کو کیوں پڑھا جاتا ہے، ان کو کیوں سنا جاتا ہے؟ اخلاق سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بھی قول آپ نہیں دکھا سکتے کہ امام زین العابدین نے اپنے اہل بیت سے، اپنے مریدوں سے کہا ہو کہ عاشورہ کو ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ علم نکالنا، ناچگانے کرنا، یہ بھی نہیں کہیں پڑا بابا، معلوم نہیں کدھر سے لے کے آیا، جبکہ یہ زیادہ حقدار تھے. یہ کیا تھے؟ زیادہ حقدار تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، خشیت الہی کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے جا رہے تھے. اب حج میں تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو امام زین العابدین پر کپ کپی طاری ہو گئی. کا انداز دیکھیں اللہ کے گھر جانے کا بوا ہے نا. ہم تو جو ہیں آج کل مسجدوں میں جانے کا بھی احترام نہیں ہے نا، پارلیمنٹ میں جانے کا اور نیتاؤں کے محفلوں میں جانے کا بڑا ہمیں احترام ہے، سوٹ بوٹ میں اور کیسے کیسے سج سور کے جاتے ہیں. لیکن اللہ کے گھر میں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد جاتے وقت جو ہے زینت اختیار کرو، دولہے کی طرح سور کر جاؤ. اللہ اکبر. اس سنت کے، اس کے جو عامل سب سے بڑے جو دیکھے گئے ہیں وہ بھی سرکار مفتی اعظم اس دور میں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں سنو، دیکھیں یہ اخلاق کی رانائیاں جو تمہیں زمین سے بلندی پر لے جا سکتی ہے. امام زین العابدین کا کردار دیکھیں، ان کے اخلاق دیکھیں. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ حضور کہ آپ تلبی نہیں پڑھ رہے. حاجیوں کا شعار ہوتا ہے نا بھائی تلبی پڑھنا چاہیے، کوئی عمرے میں ہے یا کوئی حج کر رہا ہے تو اس کے لیے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے کہ حاضر ہوں بندہ تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. کہا حضور کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں کہ اللہ میں حاضر ہوں، کہیں اللہ یہ نہ کہے لا لبیک کہ زین العابدین تیری حاضری قبول نہیں ہے. سیکنڈوں میں جنت کا سودا کرنے والوں، جنت بانٹنے والوں، یہ اہل بیت اطہار کے حالات ہیں، یہ ان کے اخلاق اور کردار ہیں. خصوصاً سادات کرام کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. نسب کی برکت اپنی جگہ پر، نسب کی برکت اپنی جگہ پر، نسب کا فضل اپنی جگہ پر، لیکن ذرا شہزادے رسول کا کردار کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو آپ دیکھیں کہ کہیں یہ آواز نہ آ جائے کہ زین العابدین
جبکہ جانتے ہیں امام زین العابدین اپنے زمانے میں امام زہری جو آپ کے شاگرد ہیں اور علم حدیث کے پہلے جو ہیں خادم کی حیثیت سے، محدث کی حیثیت سے امام بخاری وغیرہ تو یہ تو بہت بات کے ہیں نا بابا. علم حدیث امام زہری آپ کے شاگرد ہیں. کن کے شاگرد ہیں؟ امام زین العابدین کے خاص شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین جیسا محدث نہیں دیکھا، میں نے امام زین العابدین جیسا پوری دنیا میں فقیہ نہیں دیکھا. فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے جن جن افراد سے میں نے ملاقات کی ہے، امام زین العابدین کو سب سے افضل پایا ہے. بہت پکے مرید ہیں امام زین العابدین کے آپ. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. کہتے ہیں ان کا یہ دیکھیں آپ عاجزی اور انکساری اور خوف اور خشیت کیا، خوف اور خشیت کے حالات آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لوگ کہنے لگے لیکن حضور چونکہ حج کا مسئلہ ہے اور حاجی کو جو ہے حاجی کا شعار ہے کہنا تو پڑے گا، کہنا تو پڑے گا. تو آپ فرماتے ہیں لبیک، جیسے لبیک کہا بے ہوش ہو جاتے اور اونٹ سے نیچے تشریف لاتے ہیں. پورے حج کو جانے تک یہی جب جب تلبیر پڑھتے تھے ان پر اللہ کی طرف سے جو وہ خوف طاری ہوتا تھا اور وہ خشیت طاری ہوتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے امام زین العابدین کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، تنہائی کا عالم ہے، صحن کعبہ میں زیادہ بھیڑ نہیں ہے اور حضرت اسماعی راوی ہے. اس روایت کو متعدد طرق سے اور بھی علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے کہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں امام زین العابدین، کعبے کا جو ہے غلاف تھام کر زار و قطار ہو رہے ہیں اور چہرے پر نقاب ڈالے، چہرہ چھپائے ہوئے. کہتے ہیں کہ اے مولا سونے والی آنکھیں تو سو گئی، تو ہمیشہ سے جاگا ہے اور ہمیشہ جاگتے رہے گا، تجھے نیند نہیں، تو نیند سے بے نیاز ہے، اور اللہ ساری دنیا سو گئی ہے، میں تیری بارگاہ میں عفو و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوں. مولا میری طرح دنیا میں اس وقت کوئی گنہگار نہیں ہے، میری طرح کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے دامن میں اتنے سارے گناہ. مولا تیرے دہلیز پر میں آیا ہوں اور تو جانتا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیرے محبوب پیغمبر کا میں مولا تو اپنے محبوب کے صدقے میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو بخشے. اور وہ اس وقت تفصیل نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ وہ الفاظ میں آپ کو بتا دا. وہ دعا کے جو الفاظ ہیں نا بہت یعنی زبردست جو ہے کلمات امام زین العابدین نے جو دعا کی ہے. میں رات میں جب پڑھ رہا تھا تو حیران ہو گیا. وہ تفصیل کا وقت نہیں ورنہ وہ دعا میں یہاں تفصیل سے آپ کو بتاتا کہ امام زین العابدین نے ایسے کلمات سے اللہ کو ندا اور اپنی عاجزی انکساری کہ مولا بخش دے، اور اگر میں بخشش کے لائق نہیں مولا قیامت کے دن مجھے بینا مت اٹھانا کہ میں کیسے کسی کو عزیزان ملت اسلامیہ. امام زین العابدین کا جو یہ مانگنے کا انداز تھا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا، گریا وہ زاری کرنے کا، خوف خدا اور خشیت دیکھیں آپ. اسماعیل فرماتے ہیں کہ کان لگا کے ہم لوگ سن رہے تھے اور اگل بغل میں جو لوگ، تعداد تو نہ کے برابر تھی، بہت کم تھی، ان کو بھی کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے گڑ گڑانے، مانگنے اور رونے کے انداز نے ہم کو بھی دہلا دیا اور ہمارا بھی دل کرنے لگے. وہ سوچنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ نوجوان بہت بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہے. اور بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کعبہ شریف پہ جاتا ہے نا، وہاں پہ تو وہاں اپنے گناہوں کی معافی تلافی اور پھر وہاں بخششوں کے جو ہے نا، آدمی جب روتا ہے تو اس کی بخششیں، اللہ کی رحمتیں، اور اگر وہاں سے بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر آدمی کو پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. امام زین العابدین قدم قدم پر وہاں پر دعا کر رہے ہیں. کہتے ہیں قرب و جوار میں کہتے کہ ہم دہل گئے. مانگنے کا انداز کیا ہے؟ لگتا ہے کہ نوجوان بہت بڑی گناہ اور اس کو احساس ہو گیا ہے. گناہوں کا احساس یہ بڑی چیز ہے بابا. احساس ندامت کی شمع جس دل میں فیروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس ہونٹ کا تبسم ہیرا ہے. آدمی جب گناہ کرے اور گناہ کا احساس بھی ختم ہو جائے تب تو تباہی قریب ہے.
لیکن جس کے اندر احساس گناہ کہ ہاں مجھ سے غلط کام ہوا ہے، کم سے کم اگر اتنا احساس باقی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بچ جائے گا. لیکن جب گناہوں کا احساس بھی مٹ جاتا ہے، اور آج کل ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو امام زین العابدین کا جو انداز تھا اس کو دیکھ کر اہل حرم جو اس وقت موجود تھے وہ دہل گئے تھے. کہتے ہیں کہ ہمارا بھی دل کیا کہ چلے اس نوجوان کے لیے ہم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آمین کہے، اور ہم بھی دعا کرتے کہ اللہ اس کو جو ہے بخش دے. تو کہتے ہیں قریب چلے گئے کہ آخر یہ کون نوجوان ہے. حضرت اسماعی فرماتے ہیں جب میں آگے گیا تو میں نے کہا کہ اے نوجوان، تیری دعاؤں نے اور تیرے گڑ گڑانے کے اور مانگنے کے انداز نے طواف کرنے والوں کو حرم کو دہلا کے رکھ دیا ہے. آخر تو کون ہے؟ چہرے کی زیارت تو کرا. اللہ اکبر. جب امام زین العابدین نے اپنا نقاب ہٹایا تو چیخ نکل گئی. کہا آپ جیسے جنتی ابن رسول شہزادہ رسول کی خوف اور خشیت کا یہ عالم ہے تو ابن رسول بتائیں ہم کہاں جائیں؟ اے سادات کرام، امام زین العابدین اپنے اجداد کے زندگی کے یہ پہلو بھی دیکھیں. یہ نہیں کہ لمحوں میں سیکنڈوں میں کہ آپ جنت بانٹتے پھریں. نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سادات کرام کا شیوا نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار کا شیوا نہیں ہے. اہل بیت اطہار کا شیوا یہ ان کا کردار ہے. ایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے. امید بھی کرنی چاہیے اللہ سے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے. یہ امام زین العابدین آپ اس کے اوپر غور کریں، عبادت دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں. تاریخ اسلام میں امام زین العابدین کی زندگی کا یہ پہلو، یہ بہت درخشندہ پہلو ہے کہ مدینہ منورہ میں، کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں اس وقت غلام بہت تھے. اس وقت غلاموں کو خریدنے اور بیچنے کا اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی نا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 50,000 سے زیادہ غلام خرید کر آزاد کر دیے. اور وہ ایسے غلام تھے، وہ ایسے سرکار کے چاہنے والے تھے کہ آزاد بھی کر دیتے تھے. فرماتے میں خریدتا ہی اسی لیے ہوں تاکہ آزاد کروں، کیونکہ میرے جد کریم نے فرمایا، میرے جد کریم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں 50,000 سے زائد جو ہے غلاموں کو آزاد کیا گیا. فرمایا خریدتا ہی اسی لیے ہوں تاکہ میں آزاد کروں. اور آزاد کرانے کے بعد وہ غلام آپ کی چوکھٹ کو وہ بھی رمز شناس سے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے. آپ فرماتے تھے چلے جاؤ، میں نے آزاد کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے. لیکن کہتے تھے وہ بھی رمز شناس سے کہ حضور والا آپ کے در کی غلامی، اہل بیت کے در کی غلامی ہمیں آزادی سے محبوب ہے، ہمیں اپنی آزادی سے محبوب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام زین العابدین نے انسانوں کی قدر بتائی ہے، انسانوں کا اکرام بتایا ہے. آج ہمارے درمیان ایک دوسرے کا اکرام نہیں، تعظیم نہیں، سنی کا احترام نہیں کرتا، اکرام نہیں کرتا، بیٹا باپ کا اکرام نہیں کرتا، باپ بیٹے کی تعظیم نہیں کرتا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ یاد رکھے، حضور فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہے. اس سلسلے میں امام زین العابدین کو اہل بیت اطہار کو پڑھے. آپ کسی بھی امام کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ اکبر، کردار اور اخلاق کا جو ہے اعلیٰ نمونہ نظر آئے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد چونکہ حکومت سے آپ کنارہ کش ہو گئے تھے، مدینے کے باہر رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ مدینے کے باہر. روزانہ ایک بکرا ذبح کرتے تھے. آپ کی خادمہ تھی خاص، ان سے پوچھا گیا کہ امام زین العابدین کے بارے میں، حضرت کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ ان کے اخلاق اور ان کے شب و روز کا حال کیا تھا. تو کہا تفصیل سے بتاؤں یا مختصر؟ کا مختصر بتاؤ. تو فرماتی ہیں کہ میں ابن رسول کے لیے دن میں کبھی میں نے دسترخوان نہیں بچھایا،
یہ جملہ دیکھیں آپ، مختصر جواب دے رہی، میں نے ابن رسول کے لیے، شہزاد رسول کے لیے دن میں کبھی دسترخوان نہیں بچھایا، اور رات کے وقت کہتی ہیں کہ میں نے ان کے لیے کبھی بستر نہیں بچھایا۔ مطلب یہ ہے کہ دن میں آپ روزے سے رہتے تھے اور ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، اور رات کے وقت آپ قیام کرتے تھے، ایک حصہ قرآن کی تلاوت میں رہتا تھا اور نوافل تو کثرت سے پڑھتے تھے، 1000 رکعتیں۔ یہ سینہ کوٹنے والوں سے پوچھو، یہ نیم رافضیوں سے، مولائیوں سے پوچھو کہ اہل بیت کی یہ سنتیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ ائمہ اہل بیت نے ان کو کیوں اتنی اہمیت دی؟ یہ بہت بنیادی چیز ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل مدینہ بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ نے کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ ایک مرتبہ مدینے سے روزانہ بکرا ذبح ہوتا تھا اور فقیروں میں روز تقسیم کرتے تھے، اور دستے غیب آپ کو حاصل تھا، دستے غیب آپ کو حاصل تھا۔ مدینے میں حال یہ تھا، چونکہ حکومت جو ہے ظالموں کے ہاتھ میں تھی، مروانیوں کے ہاتھ میں حکومت تھی، ہے نا، مروان ابن حکم، پھر عبد الملک، اور اس کے بعد اس کا بیٹا ہشام۔ حضرات محترم، یہ ظالم اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کا معاملہ، گالیاں دیتے تھے معاذ اللہ رب العالمین، توہینیں کرتے تھے، صرف اقتدار کے نشے میں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، اقتدار اتنی خراب چیز ہے، کرسیاں اتنی بیکار چیز ہے، اللہ 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 اسی آزمائش سے ہمیں، آپ کو اور ہماری آل و اولاد کو محفوظ رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھے امام زین العابدین ایک مرتبہ مدینے سے گزر رہے تھے، ایک کسائی نے ایک بکری کو جو ہے لٹایا تھا ذبح کرنے کے لیے، رک گئے وہاں پر اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا حضور کیا بات ہے؟ آگے بڑھ کے پوچھا کہ میرے بھائی، یہ جو تو ذبح کر رہا ہے جانور کو، کہا تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ اس کو پانی پلایا ہے؟ تو فرماتے حضور، جب کسی جانور کو ہمیں ذبح کرنا ہوتا ہے، پانی تو ہم روز پلاتے ہیں، لیکن 3 دن زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دانا پیش کرتے ہیں، اور سرکار ابھی ابھی میں نے پانی پلایا ہے، ابھی ابھی میں نے پانی پلایا ہے، اور اب اس کو ذبح بھی کروں گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک کسائی جب اپنی بکری کو ذبح کرتا ہے تو اس وقت بھی اسے پانی پلاتا ہے، لیکن مجھے یاد آیا اس وقت وہ کربلا کا منظر کہ میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے بابا اور آل محمد کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا، ایسے حالت میں بھی آپ نے پانی نہیں پلایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے اخلاق دیکھیں امام زین العابدین کے۔ مدینے کے باہر جو ہیں آپ تشریف رکھتے تھے، ایک مرتبہ حج کے موقع پر آپ تشریف لے جا رہے تھے، خیمے تھے ساتھ میں، کیا تھے؟ خیمے جو ہیں لگے ہوئے تھے، کہیں آرام فرما رہے تھے، اور بھی آپ کے مریدین چاہنے والے تھے، تو کوئی بھاگتا بھاگتا آپ کے خیمے کے دروازے پر اتفاق سے آیا، پردہ ہٹایا، امام زین العابدین قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت ہے۔ امام زین العابدین نے جب دیکھا کہ کسی نے ڈائریکٹ آ کر جو ہے پردہ کھولا ہے، آپ کی جب اس پر نظر گئی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پردہ گرایا اور بھاگ کر چلا گیا۔ امام زین العابدین نے اپنے خادموں کو آواز دیا، کہا حضور کیا بات ہے، ابن رسول کیا معاملہ ہے؟ کہا جو آیا تھا اسے لے کے آؤ، جاؤ اس کا پیچھا کرو۔ اللہ اکبر، گئے اور لے کر آئے، لے کر آنے کے بعد وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ کیسے بات کروں، کیا کروں، آ کے بیٹھ گیا امام زین العابدین کی بارگاہ میں۔ کیا ہو گیا؟ بیٹھ گیا۔ اب امام زین العابدین پوچھتے ہیں بھائی کیوں آئے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگا کہ کئی دنوں سے دانا اور پانی کی پریشانی ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، یہاں وہاں بھٹکتے بھٹکتے ان قافلوں کی طرف مورخین نے ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ بہت پریشان ہوں، کھانے پینے کی بھی تکلیف ہے، پیسے کی بھی تنگی ہے، اور اپنی پریشانی بتانے لگا۔ امام زین العابدین نے سب سے پہلے تو اسے پانی پلایا، سب سے پہلے اسے پانی پلایا،
اور پانی پلانے کے بعد 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کی، اسے کھلایا بھی، اسے پلایا بھی، اور جب جانے کا وقت آیا تو اشرفیوں کی یا درہم و دینار کی جو بھی رقم چلتی تھی آپ نے تھیلیاں اٹھائی اور کہا اسے دے دو، دیے۔ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جب جانا چاہ رہا تھا تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضور والا، لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب امام زین العابدین کے صبر کا جو ہے بانڈ ٹوٹ جاتا ہے، پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نادان، جب تو نے پہلی مرتبہ پردہ گرایا تھا نا، میں نے تجھے اسی وقت پہچان لیا تھا۔ تو وہی تو سنان ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں، کربلا کے میدان میں سینے میں برچھی ماری تھی، بھالا جو ہے بھالا مارا تھا اور شہید کر دیا تھا۔ آل محمد کے ساتھ تم نے ظلم کیا تھا اور تم نے لہرا کر اعلان کیا تھا کہ محمد علی اکبر کو میں نے مارا ہے، حسین کے بیٹے کو میں نے مارا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام زین العابدین فرماتے ہیں، میں نے تو ایک نظر میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تمہیں کیسے؟ تو کہا یہ سب کیا ہے؟ یہ مہمان نوازی، یہ پانی اور یہ مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں آل محمد اور اہل بیت اطہار کے اخلاق۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن تم کوفہ والوں نے ہمیں بلایا تھا، میرے خاندان والوں کو مہمان بلا کر بلایا تھا، اور کربلا میں جو سلوک کیا تھا وہ تمہارا کردار تھا، لیکن تم آج اہل مدینہ، نبی کے گھر والوں اور نبی کے خاندان کے خیمے میں آئے ہو۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہماری تربیت ہے۔ وہ یزیدی تربیت تھی، یہ حسینی تربیت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسے ایک جملے نے بتا دیا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ جس کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں اس کا کردار عمدہ ہوتا ہے، جس کے کردار بلند ہوتے ہیں وہ فتح یاب ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، جو دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ آل محمد نے، اہل بیت اطہار نے دلوں پہ حکومت کی ہے، اسے تھوڑی حکومت کی۔ اور رہی بات تو انہوں نے سادگی اور ترک دنیا، تکلیف اور مصائب و آلام کی زندگی تو ان کی جانتے ہیں۔ عبد الملک ابن مروان نے، یہ حاکم بنا تھا بعد میں، یزید کے بعد اس کا بیٹا، یزید کے بعد اس کا بیٹا حضرت امیر معاویہ کے نام پر تھا، لیکن اس کو انٹرسٹ نہیں تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا، یزید سے کہا تھا کہ اس تخت پر آل محمد کے خون کے دھبے لگے ہوئے، میں اس پر تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ بولے اس نے چھوڑ دیا سب۔ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان حاکم بنا تھا۔ تو یہ عبد الملک جو ہے، حجاج ابن یوسف ثقفی، مدینہ طیبہ، تم جب آپ ملک شام کوفہ سے ہوتے ہوئے لے جایا گیا تب آپ پابند سلاسل تھے، تو دوسری مرتبہ آپ کو مدینہ طیبہ سے عبد الملک ابن مروان، یہ بہت ڈرتا تھا حضرت سے۔ خود اس کا اقراری بیان ہے کہ مجھے اگر پوری دنیا میں کسی سے ڈر لگتا ہے تو امام زین العابدین سے، جبکہ ان کے ہاتھوں میں نہ تلوار ہے اور نہ تیر ہے، نہ تفنگ ہے، نہ بھالا ہے، وہ تصویر لے کے قرآن مجید، لیکن ایک دبدبا جو تھا، عوام کے جو دل اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ حیرت انگیز جو ہے معاملہ ہے۔ تو جانتے ہیں آپ کو پابند سلاسل ملک شام مدینے سے بھیجنے کے لیے آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور مدینے سے متصل ایک جگہ پر آپ کو رکایا ایک خیمے میں۔ تو امام زہری جو ہیں، جو آپ کے شاگرد، یہ نام دھیان میں رکھے، امام علم حدیث کے جو متقدمین امام ہیں، امام مالک کے بھی استاذ ہیں۔ آپ کس کے استاذ ہیں؟ امام۔ تو فرماتے ہیں کہ امام زہری جو ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کے خاص شاگرد اور خاص مرید ہیں۔ یہ فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابند سلاسل، بیڑیاں اور واپس
تو کہتے ہیں کہ میں حضرت سے ملنے کے لیے چلا گیا اور حضرت سے سلام کیا میں نے کہ شہزاد رسول کاش یہ بیڑیاں آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں نہیں ہوتی، میرے پیروں میں ہوتی، ہاتھوں میں ہوتی۔ تو امام زین العابدین صبر کی تلقین کرنے لگ گئے اور صبر کی تلقین کرنے لگ گئے۔ کہتے کہتے جب انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو ظلم اور زیادتی کاش جو ہے، اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے میں نے جلال میں دیکھا شہزاد رسول کو جلایا اور جلال ایسے آیا کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین نے 3 مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ۔ جب تیسری مرتبہ کہا ہاتھوں اور پیروں کو جھٹک دیا، بیڑیوں سے آزاد ہو گئے اور فرمایا کہ زہری اللہ نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے جس کا تم نے ابھی مشاہدہ کیا ہے، لیکن یاد رکھنا جب اللہ کہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں اپنا پاور استعمال کرو، اپنی طاقت آزماؤ، تب ہم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور جب اللہ کہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں صبر کرو تو ہم صبر کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں۔ بولے ہم مجبور نہیں تھے، ہم کربلا میں بھی مجبور نہیں تھے اور آج بھی مجبور نہیں ہے۔ کہتے یہ صبر ہے، اللہ کی تقدیر سے راضی ہے ہم، اور ساری دنیا بھی جانتی ہے کہ معجزے جو نبیوں کو ملے ہیں وہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے، اور غوث اعظم ہو یا غریب نواز ہو یا قیامت تک اٹھنے والا ہر اللہ کا ولی، اس کو جو کرامتیں ملی ہیں وہ بھی امام زین العابدین کے نانا کا صدقہ ہے۔ اللہ کی تقدیر سے راضی رہنا یہ سبق ملتا ہے۔ کتنی ہم پر مصیبتیں آ جائیں، شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی اللہ کی طرف سے ضرور کوئی خوبی ہوگی، اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، پریشانیاں آئی، کوئی حادثہ ہو گیا، شکوہ شکایت یہ ہے اخلاق بابا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کا عالم کیا تھا، ملاحظہ فرمائیں کہ عبدالملک کے دور حکومت میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ کہاں پر؟ حج بیت اللہ کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ تو وہاں حرم شریف میں اس وقت ولی عہد عبد الملک جو بادشاہ تھا، اس کا ولی عہد ہشام یعنی ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ میرے بعد بادشاہ یہ بنے گا، نامنیٹ تھا۔ تو وہ بھی ملک شام سے حج کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، ملک شام سے، اور پورے کر و فر کے ساتھ، کئی فوجی، کئی شامی سپاہی۔ اب آپ سوچیں کہ جو پورے دنیا اسلام کا اس وقت بادشاہ تھا، کیا تھا؟ دنیا اسلام کا جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا ہے، اب اس کا دبدبہ اور مرتبہ اور مقام جو ہے نہیں کیا بھئی، حرمین میں اس وقت جو ہے حکومت انہی لوگوں کی تھی، ہے نا، عامل جو مقرر تھے، گورنر انہی کی طرف سے مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو وہ جب آیا حج کے ارکان وغیرہ جو بھی فارغ ہونے کے بعد حج بیت اللہ میں کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ، پورے کر و فر کے ساتھ ولی عہد اپنے ہونے والا بادشاہ، آپ سوچے ہونے والا بادشاہ کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے حجر اسود کا بوسہ لے لوں۔ آج جو حرم شریف میں جاتے ہیں انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لینے والوں کا ازدحام دیکھا ہوگا کہ عشاق کہ رسول نے جس پتھر کو ایک مرتبہ چوما ہے اس نسبت کو کہ وہاں بھی ہمارے ہم جیسے گنہگاروں کے سیاہکاروں کے ہونٹ لگ جائیں اور بخشش کا پروانہ مل جائے، اس کو چومنے کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، گھنٹوں، کبھی تو کئی دنوں تک موقع نہیں ملتا۔ اللہ اکبر! وہاں پر کون؟ یہ ہشام جو ہونے والا بادشاہ ہے، بادشاہ اسلام کا بیٹا ہے، پوری دنیا میں کر و فر ہے، مکمل تیاری کے ساتھ گیا، لیکن جیسے حجر اسود کا بوسہ دھکے لگتے پیچھے پھینک دیا جاتا ہے، بہت کوشش کی لیکن حجر اسود کا اسے بوسہ کا حضور گردی کم ہو جائے، بھیڑ کم ہو جائے، پھر بوسہ لیتے ہیں، کرسی ساتھ میں رکھتے تھے۔ تو زمزم شریف کا کنواں تو آپ جانتے ہیں، اصل بالکل کعبہ شریف کے اوریجنل جو
ہے نا، وہ بالکل کعبہ شریف کے سامنے ہے، نیچے سے پھر پائپ لائن لے کے اس طرف، اور ادھر حتیم ہے، تو حتیم اور یہ زمزم کے کنویں کے سامنے ادھر جو ہے کرسی لگائی گئی، اور کرسی پر دور جو ہے تھوڑی دوری پر وہ بیٹھ کے جو ہے بلندی پر اسے دیکھنے لگ گیا، تو اچانک کیا دیکھتا ہے، اللہ اکبر، حرم میں جیسے سورج طلوع ہو گیا، آنے والا دبلا پتلا نہیں، چہرے پر بلا کی رانائیاں ہے، بلا کی خوبصورتی ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی گھر کا نہیں، یہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے۔ اچانک بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جسم پر سادہ لباس ہے، کوئی کر و فر نہیں ہے، کوئی کر و فر نہیں ہے، نہ سپاہی ہے نہ کوئی ساتھ میں گارڈ ہے، بہت ہی ادب و احترام سے اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے حرم میں داخل ہو رہے، اور جیسے جیسے حرم میں داخل ہو رہے لوگوں کی نگاہ جب ان کے چہرے پر پڑ جاتی ہے کہ حضرت آئے، بس ادب سے لائن لگا کے کھڑے ہو رہے ہیں، آنے کا منظر دیکھے، لائن بالکل صف بستہ، جیسے دیکھا ارے دیکھ حضرت سامنے، بالکل صف بستہ ادب سے کھڑے، طواف جیسے کہ رک گیا، اللہ اکبر، پورا حرم چھٹتے جا رہا ہے، پورا حرم چھٹتے جا رہا ہے، جو بھیڑ تھی کائی کی طرح پھٹنے لگ گئی، کس کی طرح؟ کائی کی طرح بھیڑ، اور ایٹومیٹک، ایسا نہیں کہ ان کی طرف سے کوئی اعلان ہو رہا ہے، لوگ جیسے جیسے ارے دیکھ پیچھے کون آ رہے، ارے یہی انداز ہوا ہوگا، اور ادب سے لوگ جو طواف کرنے والے تھے وہ تب ٹھہر گئے اور اس شہزادے کے چہرے کی زیارت کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، آنے کے بعد سب سے پہلے بڑھے حجر اسود کا بوسہ لیا، حجر اسود کے لیے بھیڑ چھٹ گئی، ادب کے ساتھ ایسے کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ پورے لائن لگا کے کہا چھوڑو ہٹو یہاں سے، اور ایک دوسرے کو راستہ کہا حضرت کو آنے دو، اور جگہ جو ہے بنانے لگ گئے، اور اللہ اکبر، وہ نورانی چہرے والا، وہ باغپن والا حجر اسود کی طرف بڑا، بوسہ لیا۔ اب ہجوم دیکھے کہ طواف کا آغاز ہوتا ہے، اب تک جو آگے آگے تھے سب پیچھے پیچھے ہیں، امام وقت کے آگے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، یہی انداز ہوا ہوگا عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب بھی حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں کائی کی طرح مجموعہ پھٹ جاتا ہے، اور پھر بوسہ لکھتے ہیں۔ تو ہشام ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم، یہ سارے خبیث ہیں، سب سارے اموی حکومت کے یہ بادشاہ۔ ارے حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضور نے فرمایا میرا عثمان ہے، ایک نہیں 100 بیٹیاں دے دیتا۔ حضور نے فرمایا عمر ابن عبد العزیز 5واں خلیفہ، عوام جانتی ہے کیسے ان کا عدل فاروقی سے جو ہے آپ کا زمانہ معروف ہے، لیکن یہ جو ظالم اہل بیت اطہار کی اتنی گستاخیاں، اتنی، رسول اللہ نے ملعون کہا ہے مروان ابن حکم کو، حضور نے لعنت بھیجی ہے، تو یہ حصہ ان کو ملا ہے، ایسا محققین نے کتابوں میں لکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہشام جو ہے انہی کا، کہتے ہیں یہ اہل بیت اطہار سے بغض اور عداوت معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن یہ دیکھیں کہ یہ امام وقت جب داخل ہوئے پورا حرم کھڑا ہو گیا، انداز یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بابا، نہ کوئی گارڈ ہے، بس عوام ادب سے ایسے ہاتھ باندھ کے صف در صف کھڑی ہے۔ یہ نظارہ دیکھا تو ہشام جو ولی عہد تھا، وہاں بغل میں ان کا کوئی دوست تھا، کہا حضرت یہ کون ہے؟ ہم بادشاہ کے بیٹے آپ، لیکن دھکے مار کے پیچھے بھیج دیا آپ کو لوگوں نے، دھکے مار کے آپ کو لوگوں نے پیچھے بھیج دیا، حجر اسود کو چومنے کا موقع نہیں ملایا، ہم لوگ اتنے ساتھ میں، لیکن یہ شہزادہ کون ہے؟ اور چہرے کی رانائی تو دیکھے نا، کیا بلا کی خوبصورتی ہے، کیسا حسن ہے چہرے کا، اور پورا ادب سے سب کھڑے ہو گئے کہ آخر یہ ہے کون؟ وہ حقیقت میں شامی جانتا نہیں تھا، اس نے ہشام سے پوچھا، اپنے دوست ہشام سے پوچھا، ہشام جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن کہ یہ ملک شام کے لوگ جو میرے ساتھ میرے دوست و احباب اور حکومت کے کارکن جو آئے ہوئے ہیں کہ اس کی طرف مائل نہ ہو جائے، دل دے نہ بیٹھے، اکرام میں اس کے پیچھے پیچھے نہ چلے جائے، حسد میں بغض میں، ارے میں نہیں جانتا ہوں کون ہے، بولے میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ اب اتفاق دیکھے کہ یہ جملے جبکہ وہ جانتا تھا، لیکن اس کا تجاہل عارفانہ کہ وہاں تعارف پیش کرنے کے لیے اس کا بظاہر کیا کہہ رہا تھا کہ میرا یہاں پر انسٹ ہو گیا ہے،
عزیزان ملت اسلامیہ جب اس نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے، اس وقت عالم عرب کا ایک مشہور شاعر فرزدق، ابو الفراز فرزدق وہاں پر موجود تھا، بغل میں کھڑا تھا. شاعر کے بارے میں سن لیں، یہ کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، یہ عرب کے نام چین شاعروں میں سے ایک بڑا شاعر ہے. اللہ اکبر. زندگی دنیاوی زندگی تھی، اس کی زندگی کوئی دینی زندگی نہیں تھی، دنیا دار آدمی تھا، یہ دین سے کوسوں دور تھا. لیکن ابو الفراز فرزدق کا معاملہ دیکھے، اس کی شاعری ہے نا، اس کی پوتی بولتی تھی پورے ورلڈ، پوری دنیا کا سب سے بڑا شاعر تھا اس وقت. آج کون ہے؟ اعلی حضرت ہے. آج کون ہے؟ اعلی حضرت ہے نا. تو فرزدق اس زمانے میں جو ہے، اور اس کے شاعری میں دنیاوی باتیں ہوتی تھی، جاہلیت کی باتیں ہوتی تھی، عرب کی جو ہے ان کا جو یہ تھا، تو وہ شاعر وہاں پہ موجود تھا. یہ بہت سینئر استاد شاعر تھا. جب اس نے یہ دیکھا نا کہ فرزند حرم امام کے حوالے سے یہ ہشام کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے، تو فرزدق اس شامی کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے شامی بھائی، تو ان کو نہیں پہچانتا، ان کو نہیں جانتا کون ہے؟ کہا واللہ نہیں جانتا. کہا سن میں آج ان کا تعارف کراتا ہوں، ان کی پہچان تجھے میں کراتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، فرزدق شاعر میں فی البدی آن دا اسپاٹ 30 اشعار اس شہزادے کی شان میں کہے. کتنے اشعار؟ 30 اشعار. سنے اشعار کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی چہل پہل ان اشعار میں نظر آتی ہے. کہتا ہے ھذا الذی تعرف البدء بدعته والبیت یعرفہ والحل والحرم. اے شامی ان کو نہیں جانتا؟ ارے یہ وہ شخصیت ہے، یہ مقدس ذات ہے جن کے نقش قدم کو مکہ بھی پہچانتا ہے، مدینہ بھی پہچانتا ہے، یہ کعبہ بھی پہچانتا ہے، حل و حرم مکہ اور مدینے کا ذرہ ذرہ ان کے قدموں کو پہچانتا ہے. پھر آگے کہتا ہے ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم. اے میرے شامی بھائی، یہ اس ذات کے لخت جگر ہیں، یہ اس ذات کے شہزادے ہیں جو اللہ کے تمام بندوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں. پھر کہتا ہے یہ پرہیزگار ہیں، یہ تقوی شعار ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، یہ صاف ستھرے ہیں، اور قوم قریش کے سردار ہیں. یہ قوم قریش کے کیا ہے؟ سردار ہیں. اذا ارادته قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ينتهي الکرم. جب ان کو قبیلے قریش کے لوگ دیکھتے ہیں، مکہ مدینہ والے جب اس ذات کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کہنے والا یہی کہتا ہے کہ ان کی بزرگی اور جوان مردی پر کہتے ہیں تمام بزرگیاں ختم ہو چکی ہیں. پھر کہتا ہے میرے شامی بھائی سن یہ کون ہے کہ یہ عزت اور بزرگی کے اس اوج کمال پر فائز ہیں جن کے حصول سے اسلام کے عرب و عجم قاصر ہے، یعنی پوری دنیا کا کوئی بندہ اس بلندی کو نہیں پا سکتا جس بلندی پر یہ رسول اللہ کا شہزادہ پہنچا ہوا ہے. اے شامی بھائی تو جاننا چاہتا ہے یہ کون ہے؟ ایک شعر اور سنے. کہتے ہیں یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستسلم. کہ جب وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے آتے ہیں، کون؟ یہ رسول اللہ کے شہزادے جن کو تم نے دیکھا ہے. جب وہ حجر اسود کو چومنے جاتے ہیں نا تو لوگ تو یہ کہ ہم چومیں، لیکن ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ حجر اسود ایسا لگتا ہے کہ ان کی خوشبو پہچان کر حجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، حجر اسود ان کو چومتا ہے. اور شامی بھائی یہ کوئی اور نہیں، یہ حسین کا بیٹا، فاطمہ کا لعل جگر، علی کا دل دعویٰ اور رسول اللہ کا شہزادہ امام زین العابدین ہے. ہشام نے جب یہ سنا نا تو بھن گیا، بالکل جل بھن گیا. اور فرزدق شاعر تھا جو فی البدی 30 اشعار کہیں. کتنے اشعار کہیں اس نے؟
30 اشعار، یہ میں نے 4 اشعار جو آپ کے سامنے جو ہے پیش کیے ہیں، اتنا غصے میں آیا کہ فرزدق کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. اسفان نامی ایک جگہ مدینے سے قریب تھی، وہاں پر ڈال دیا جیل میں. امام زین العابدین کو کسی نے بتا دیا کہ حضور آپ کی مدحت میں ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو امام زین العابدین نے 12,000 درہم اس کو تحفے کے طور پر بھیجے. اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ ابن رسول اللہ سے کہنا، رسول اللہ کے شہزادے سے، کہ میں نے آج تک جو شاعری کی ہے وہ دنیا کمانے کے لیے کی ہے، میں نے پیسے کمائے ہیں، میں نے دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میرے زبان سے یہ جو اشعار نکلے ہیں آپ کی تعریف اور توصیف میں، یہ میرے دل کا حال ہے. میں آپ کی اہل بیت سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں، میں نے پیسے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، کہ جنہیں آل محمد کی پہچان نہیں ان کی پہچان کے لیے میں نے اشعار کہے. محدث عبدالحق دہلوی لکھتے ہیں کہ اس شاعر کی فرزدق کی مغفرت کے لیے اشعار ہی کافی ہے، یہ اشعار ہی کیا ہے؟ کافی ہے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر، یہ ہشام ہی عبد الملک جو ہے انہی خاندان کا نام آتا ہے، کہ ان لوگوں نے ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوا کر جو ہے آپ کی شہادت کا آج دن 18 تاریخ. اور بھی روایتیں ہیں لیکن یہ تاریخ زیادہ مشہور ہے، اور بھی روایتیں موجود ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. اب ایک عقیدے کی 5 منٹ گفتگو سن لیجئے گا. یہ آج کل جو فتنہ چل رہا ہے حضرت مولا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ اہل بیت کے امام ہیں، آپ کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ ایک عراق سے آدمی آیا، ایک عراق سے اپنے آپ کو محب علی کہتا تھا، آج کی لینگویج میں کہہ دیا جائے تو اپنے آپ کو مولائی کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ مولا. آج کی لینگویج کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، اپنے آپ کو وہ مولائی کہتا تھا. تو حضرت سیدنا حضرت امام زین العابدین سے آ کر پوچھتا ہے، اخبرنی عن ابی بکر. امام زہبی نے اس روایت کو بیان کیا سیر اعلام النبلاء میں، کہتے اخبرنی عن ابی بکر، ابو بکر کے بارے میں. پہلے تو سلام کیا کہ ابن رسول مولائیوں میں، اب زبان سے بولا اس نے. اب پیمانہ دیکھو مولائیوں کے لیے، اہل بیت کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کہ اخبرنی عن ابی بکر، کہ ابو بکر کے بارے میں بتائیں. تو حضرت امام زین العابدین اس کو دیکھتے ہیں، پورا سرچ کر لیتے ہیں اوپر سے نیچے. اب ہو گیا، اندر باہر سے سرچ کر لیا کہ یہ جو گورا دکھ رہا ہے اندر سے سفید ہے کہ کالا ہے، سب آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں تسألونی عن الصدیق. حضرت امام زین العابدین کا جواب دیکھیں آپ فرماتے ہیں تو مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں سوال کر رہا ہے، صدیق کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہا ہے. اس نے کہا ابو بکر کے بارے میں بتا. تو آپ کہتے تو صدیق کے بارے میں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کو وہ مولائی صدیق ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ جو مولائی آیا تھا نا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا. مولائیت کے آڑ میں حضرت ابو بکر کی خلافت اور ان کی صداقت پر کلام کر رہا تھا. کہا ارے ہم تو مولا علی کے چاہنے والے ماننے والے عراق سے آئے ہیں، آپ بتائیں. اب دیکھیں اہل بیت کا جواب کیا ہے. حضرت امام زین العابدین کا سوال دیکھیں، سیدوں کو دیکھیں آپ کیسے سیدوں کے سادات ہیں، سیدوں کا عقیدہ دیکھیں کہ آپ اہل بیت کا عقیدہ دیکھیں. کہ تسألونی عن الصدیق، تجھے تو صدیق بولنا چاہیے. تو وہ بھی پلٹ کے کہتا ہے کہ تسمینی ہی صدیق کن، کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ پوسٹ بڑی دوڑا رہے ہیں نا، یہ شو پوسٹ جو ہے بڑی دوڑا رہے ہیں. ہوشیار رہنا بابا ان لوگوں سے، یہ اس زمانے میں بھی تھے، آج کی پیداوار نہیں، تار وہیں کے جڑے ہوئے کہیں نہ کہیں. اب دیکھیں کہ کہتا ہے کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. تو سنیں حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں نادان
حضرت ابو بکر کو صدیق بنانے والا میں نہیں ہوں، بلکہ صدیق کو انہوں نے، ابو بکر کو انہوں نے صدیق بنایا ہے، جو تجھ سے بھی بہتر ہے، مجھ سے بھی بہتر ہے، ساری کائنات کے انسانوں سے بہتر ہے، افضل و اعلیٰ ہے۔ کہا کون؟ کہا اللہ کے رسول نے ابو بکر کو صدیق بنایا ہے، اور کہا سن ان کو صدیق بنانے والے انصار صحابہ ہے، مہاجرین صحابہ ہے، تماموں نے حضرت ابو بکر کو صدیق بنایا ہے۔ اور پھر کہا جا یہاں سے، دور ہو جا میری نگاہوں سے، کہ اگر تو ابو بکر کو صدیق نہیں مان سکتا تو اللہ تیری بات کبھی سچی نہ کرے، اللہ تیری بات کبھی سچی۔ کہا جا۔ پھر جاتے جاتے کہتے ہیں کہ ایک بات اور سن، کہ وَتَوَلَّاهُمَا، یہ کلمات ہے کہ شیخین سے محبت کرنا، ابو بکر اور عمر سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ کہ اگر تو ان دونوں سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اگر کسی تکلیف میں آ جائے گا، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں کھڑا رہوں گا تیری مغفرت اور بخشش کے لیے، مجھ پر چھوڑ دینا، میں کھڑا رہوں گا۔ لیکن اگر تجھے حضرت ابو بکر سے اور عمر سے محبت نہیں ہے تو اپنے دروازے پر کہتے ہیں یہاں سے دور ہو جا، نکل جا یہاں سے۔ اس لیے سنیو ہوشیار رہنا۔ مدینے میں ایسے ہی کسی نے پوچھا تھا کہ اے ابن رسول اللہ، آپ بتائیں ابو بکر اور عمر کا مقام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا تھا؟ کا بتاؤں یا دکھاؤں؟ کا بتاؤں یا دکھاؤں؟ کا ادھر آ، ہاتھ پکڑا، روزے رسول کا دروازہ کھولا، کہا دیکھ جس طرح سے سرکار کے قدموں میں آج بھی ابو بکر اور عمر آرام فرما ہے، ان کے حیات میں بھی یہی مقام ان کو حاصل تھا، ان کے حیات میں بھی یہ مقام ان کو حاصل تھا۔ وفا کا نام لیا تو کہہ دیا صدیق، وفا کا نام لیا تو کہہ دیا عمر، وفا کا نام لیا تو کہہ دیا عثمان، وفا کا نام کہہ دیا تو وفا کا نام لیا تو کہہ دیا علی۔ ارے وفا کا اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین سے عقیدے کی دولت بھی لو بابا۔ یہ آج کا جو فتنہ، بلکہ میں میرے ان مولائی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ غور کرے، فکر کرے، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔